کہ حضرت محمد مصطفیٰ صاحب جو ہے اللہ کے رسول ہیں۔ قرآن اسکرپچر پوری کتاب کے اندر 6336 آیتوں کے اندر کہیں بھی کلیئرلی یہ نہیں کہتا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں جن پر قرآن نازل کیا گیا، پوری کتاب میں کہیں نہیں کہتا۔ آپ ثابت نہیں کر سکتے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اگر کوئی یہ ثابت کر دے مجھے اسکرپچر سے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں تو میں اسلام قبول کر لوں گا، یہ کہنا کہ قرآن شریف میں یہ کہیں پر بھی نہیں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یہ لا علمی کی وجہ سے ہے۔ قرآن شریف میں کئی جگہ پر آیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ پارہ نمبر 26 سورہ فتح آیت نمبر 29 رب کعبہ خود ارشاد فرماتا ہے محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اسی طریقے سے اسی پارے میں 26واں ہی پارہ ہے اور سورہ محمد آیت نمبر 2 رب کعبہ ارشاد فرماتا ہے بما نزل علی محمد وهو الحق من ربهم، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا وہ ان کے رب کی طرف سے بالکل حق ہے، وہ ان کی رب کی جانب سے حق ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، یہ پارہ نمبر 4 سورہ آل عمران آیت نمبر 144 رب کعبہ ارشاد فرماتا ہے وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ رسول ہیں۔ کس کے رسول؟ اللہ رب العزت کے۔ اسی طریقے سے کلام پاک میں کئی جگہ پر آیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ کہیں پر ارشاد فرمایا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن کو ہم نے نبی بنایا، کہیں پر آیا کہ ہم نے ان کو رسول بنایا، اور یہ لوگوں کی ہدایت کے لیے دنیا میں آئے، یہ اپنے رب کی طرف سے حق ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان پر کلام پاک کو نازل فرمایا۔ اسی طریقے سے رب کعبہ نے ارشاد فرمایا جو ان کی اطاعت کرے گا وہ ہدایت پر ہے، اور کہیں پر ارشاد فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول اللہ کی اطاعت کرو، یعنی کہ مدینے والے مصطفیٰ کی اطاعت کرو۔ اب اس کے بعد میں یہ کہنا کہ کلام پاک میں یہ کہیں پر بھی ذکر نہیں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یہ لا علمی ہے، اور یہ مسلمانوں سے اسلام سے دشمنی کی وجہ سے ہے۔ دشمنی کا چشمہ اتار کر کے، بغض کا چشمہ اتار کر کے اگر کلام پاک کی تلاوت کی جائے اور اس کی حقانیت کو دیکھا جائے تو میں سمجھتا ہوں جو بھی اس کو پڑھے گا وہ اس پر ایمان لے آئے گا۔ اور یہ مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی جو سازش ہے، مسلمانوں کو بھٹکانے کی جو سازش ہے، یاد رکھو من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، جس کو اللہ ہدایت دے اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ اب چونکہ تمہارا معاملہ ایسا ہے کہ تم گمراہ ہو، تم بھٹک گئے راستے سے، اور اب تم اس کوشش میں ہو کہ دوسرے لوگ بھی بھٹک جائیں، ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ تمہارا معاملہ تو اب مجھے لگتا ہے اس معاملے پر ہے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم۔ رب کعبہ ارشاد فرماتا ہے اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، ان کے آنکھوں پر مہر لگا دی، ان کے کانوں پر مہر لگا دی۔ اب چونکہ تم حق کو سنتے ہو لیکن قبول نہیں کرتے، حق دیکھتے ہو لیکن تمہیں حق نظر نہیں آتا، اب تمہارے دلوں پر مہر لگ گئی ہے، تمہیں حق اور سچ نظر نہیں آتا، تمہاری آنکھوں پر گمراہیت کے چشمے لگ گئے ہیں، تم اس کو دیکھ نہیں سکتے، تم حق کو سن نہیں سکتے، تم حق کو قبول کر نہیں سکتے، تو اب تم اس کوشش میں ہو کہ دوسرے مسلمان بھی گمراہ ہو جائیں، ایمان والے بھی گمراہ ہو جائیں۔ ایسا نہیں ہوگا۔ جس کے دل میں نبی کا عشق ہوگا اس کو تم گمراہ نہیں کر سکتے، جس کے دل میں نبی کی محبت ہوگی اس کو تم بھٹکا نہیں سکتے۔ اور اپنے ایمان کی حفاظت کریں، رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہیں۔ میں بھی دعا کرتا ہوں مولا تبارک و تعالی ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرما، مولا ہماری جان کی، ہماری عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ السلام علیکم۔